الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کورس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج آپ کے گروپ میں اس کی پہلی 3 قسطیں پیش کی گئی، جس کے اندر کھانے کے حوالے سے ہم شریعت کے احکام سیکھیں گے۔ میں نے تعارفی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حکم جس کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، اس کے اندر کئی ابواب فقہ کے آ جاتے ہیں، جس میں کھانے پینے، سونے، جاگنے، دیگر معاملات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اباحت کے اندر ہے کہ وہ چیز جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے کھانے کے اوپر جو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھی چیز کا احترام کرو۔ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے جو کھانا زمین پر گر جائے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ صاف کر کر کھانے کے قابل ہے تو اس کو صاف کر لے، اگر کھانے کے قابل نہیں ہے تو کسی جانور وغیرہ کو، پرندوں وغیرہ کو ڈال دیا جائے۔ کہ رزق کو یوں ضائع کرنا جو ہوتا ہے وہ رزق کی تنگی کا سبب ہوتا ہے۔ آج شادی بیاہ کے علاوہ بھی گھروں کے اندر کتنا راشن جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور وہی راشن جو ہوتا ہے بعد میں جب تنگ دستی کا سبب بنتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں۔ تو یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب یہ روٹی جس کی قدر نہ کی جائے یہ کسی قوم سے چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک میں بھی رزق کا ادب کرنے کا بھی حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رزق کا ادب کرنے سے ایک تو رزق میں برکت آتی ہے، رزق کم نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا، یعنی کھانے کا وضو کرنا، ہاتھ اور منہ کلی وغیرہ کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین کی سنت میں سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی یہی کرتے تھے، اور ادب بھی یہی ہے کھانے کا۔ اور طبی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ دھو کر کھانا جو ہوتا ہے وہ کئی جراثیم سے بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح کلی کرنا بھی ہے، خالی ہاتھ نہیں دھونے، کلی بھی کی جائے تو اس سے بھی کئی جراثیم ختم ہوتے ہیں، اور جو کھانا جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکیہ لگا کر کھانا کھانے سے منع کیا، یعنی ٹیک لگا کر نہ کھائیں کہ یہ تکبرانہ انداز ہے، عاجزی کے ساتھ کھانے کو کھایا جائے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی اس کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں پوری نکتہ چینی کرتے ہیں، گھر والوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ مارا پیٹی بھی ہو جاتی ہے کہ کھانا صحیح نہیں بنایا۔ اب آقا علیہ السلام کا کیا طریقہ مبارک تھا، اگر کھانا پسند نہیں آیا تو اس کو چھوڑ دیا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں نکایا کہ نمک کم ہے، مرچ کم ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ یہ انداز جو ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر آپ میزبان کے ساتھ یہ رویہ کریں گے تو اس کے دل میں بڑی بات آئے گی کہ ایک تو کھانا بھی ہمارا کھایا اور اوپر تنقید بھی کر دی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کفایت کرتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کفایت کرتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یعنی جب مل بیٹھ کر کھایا جائے تو تھوڑا کھانا بھی کفایت کر جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں آفس وغیرہ میں یہ تجربہ کیا ہے کہ واقعی 2 بندوں کا کھانا بعض دفعہ 3 کھا لیتے ہیں، 3 کا کھانا 4 بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح مل کر کھانے سے کیا ہوتا ہے، کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تو گھر والے ہوں یا باہر ہوں، مل کر کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، ترمذی کی، دارمی کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن سرید کا پیش کیا گیا۔ یہ سرید آقا علیہ السلام کا ایک پسندیدہ کھانا ہوتا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ گوشت وغیرہ کو، شوربے وغیرہ کو، بوٹیاں وغیرہ کو مکس کر دیتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں ملا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ کھانا پسند تھا۔
اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ کھانا جب کھایا جائے تو سائیڈوں سے شروع کرے، درمیان سے نہ کھایا جائے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیان میں برکت اترتی ہے، تو سائیڈوں سے کھانا شروع کرے اور اینڈ تک اس کو کھایا جائے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، کھانے کے بعد جو آواز آتی ہے، ڈکار آتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ یعنی ڈکار جو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے کہ فطرتی طور پر آتی ہے، تو اس سے منع نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے اندر تو اختیار نہیں، لیکن بعض دفعہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑی زور سے ڈکار مارتا ہے، تو یہ بڑا ویسے بھی اخلاقی طور پر معیوب لگتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ یہ اتنے شور سے ڈکار مارنا اس بات کی بھی دلیل ہوتا ہے کہ بعض بندے نے بہت پیٹ بھر کر کھایا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تنبیہ کی کہ پیٹ بھر کر کھانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کہ قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو کھانے پینے کا ایک مرکز نہ سمجھا جائے بلکہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ بعض صورتوں میں کھانا جو ہے وہ فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے، نہ کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، یہ فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہ گار ہوا۔ یہ جو بھوک ہڑتال کی جاتی ہے کہ ہم نے نہیں کھانا، اور اس کے اندر بعض دفعہ بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ مر گیا تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار کھا لینا ضروری ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو کھانا کھا رہا ہے وہ عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے۔ اضطرار کی حالت میں، یعنی جب جان جا رہی ہے اور کوئی حلال چیز نہیں، تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز اتنی کھا لینا کہ جس سے جان بچ جائے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے کہ یہ جان بچا رہا ہے، کسی کی چیز مجبوراً کھا رہا ہے یا حرام چیز کھا رہا ہے، تو اب پیٹ بھر کر نہ کھائے بلکہ اتنا کھا لے جتنا کیا ہے بندے کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اگر نہ کھا کر مر جائے تو اس میں کیا ہے، گرفت ہے۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں توان دینا ہوگا، کہ اگر کسی کی چیز اس وقت کھا لی کہ جب بھوک سے مر رہا تھا، تو اب یہ نہیں کہ چلو جی کھا لی سو کھا لی، نہیں، بلکہ اس کا توان بھی دینا ہوگا۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنی ہلاکت کو بچانا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ پانی نہیں تو شراب بھی پی سکتا ہے، اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی تو اتنی شراب پی لے جس سے اندیشہ جاتا رہے، مرنے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے اور دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر گوشت کھا لو، تو اس کے لیے اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں۔ انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں ہے، یعنی کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ میرا گوشت کھا لو، اس طرح نہیں ہوتا، کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے۔ اب دوسری جگہ حرام کھانے کی اجازت ہے لیکن اپنا گوشت جو ہے وہ کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیر ہو کر کھانا اس نیت سے کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اپنے کام کو سر انجام دے سکے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ مندوب ہے، اچھا عمل ہے۔ اور سیر ہونے سے زیادہ کھایا مگر اتنا زیادہ نہیں کہ پیٹ خراب ہو جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کر یا بقدر مندوب، مگر اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو۔ اس نیت سے کھانا ایک قسم کی عبادت ہی ہے، اطاعت ہی ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کھائیں تو پھر ان کے اندر قوت آتی ہے اور وہ صحیح طرح کام کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو ایز پر کنڈیشن ہر کوئی اپنے اپنے جسم کو دیکھے کہ اگر زیادہ کھاتا ہے، زیادہ عبادت ہوتی ہے، سستی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو وہ زیادہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اتنا کھا لینا کہ پیٹ خراب ہونے کا خدشہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر یقین ہو کہ میں نے زیادہ کھایا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے پیٹ خراب ہو جائے گا تو زیادہ کھانا مکروہ ہے، اور اگر اس نیت سے تھوڑا سا عام روٹین سے زیادہ کھاتا ہے کہ یار میرے اندر طاقت آئے، میں صحیح طرح روزہ نبھا سکوں، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ کھانے پینے کے آداب اور سنتیں بھی ہیں جو چند میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائے، یعنی اس کو تولیے سے صاف نہ کیا جائے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ تولیے سے اگر صاف کریں گے تو پھر وہ جراثیم ہاتھ کو لگ جائیں گے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال سے پونچھ لینے میں حرج نہیں، یعنی ہاتھ دھو کر پھر پونچھ لیا جائے، پہلے نہ ہاتھ
دھو کر رومال سے پوچھا جائے. کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور ختم کر الحمدللہ پڑھے. اگر بسم اللہ شروع سے کہنا بھول گئے تو درمیان میں یا جب بھی یاد آئے اس کو کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو سن کر وہ بھی اس کو پڑھ لے اور الحمدللہ آہستہ کہے. مگر جب سب فارغ ہو چکے ہوں تو الحمدللہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے بھی سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر کر لے. روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، یعنی روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے کیونکہ یہ روٹی کا ادب نہیں ہے. بعض لوگ سالن کی پیالی یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پہ رکھ سکتے ہیں لیکن پیالی وغیرہ روٹی کے اوپر نہ رکھی جائے. ہاتھ کو روٹی یا چھری سے نہ پونچھے، یعنی اگر آپ کے اوپر ہاتھ کوئی سالن لگا ہے تو روٹی کے ساتھ اس کو صاف نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں، روٹی کے ادب کے منافی ہے. تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے. کوشش کریں کہ تکیہ نہ لگایا ہو اور سر ڈھانپ کر کھائیں. گناہ نہیں ہے لیکن آداب ہے. بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگا کر کھانا بھی مکروہ ہے، یعنی ایک ہاتھ بایاں زمین پہ رکھ کر ایک ہاتھ سے کھائے تو یہ بھی تکبرانہ انداز ہے. روٹی کا کنارہ چھوڑ کر بقیہ حصہ کھانا یہ اسراف ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ درمیان سے کھاتے ہیں، کنارہ ضائع کر دیتے ہیں. ہاں اگر کنارہ ضائع نہ ہو کوئی اور کھا لے گا تو پھر حرج نہیں، ورنہ اس طرح کھانا مناسب نہیں. روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، تھوڑا تھوڑا اس کو کھانا شروع کر دے. سالن کے انتظار میں روٹی کو ویسے نہ رکھا جائے. دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ اس کو اٹھا کر تھوڑا بہت اگر کچھ لگا ہے تو صاف کر کے اس کو کھا لے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ زمین پر جب کھائیں تو نیچے کوئی میٹ وغیرہ بچھا دیں صاف ستھرا، کہ جس کے اوپر کوئی چیز گرے تو اس کو اٹھانا آسان ہو. جب کھانا ایک قسم کا ہو، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، جب ایک قسم کا کھانا ہو یعنی تھال ہے اس کے اندر سارے کھا رہے ہیں، تو جب ایک قسم کا ہو تو اپنے آگے سے کھائیں. اتنا لمبا ہاتھ جا کر دوسری جگہ سے کھانا جو ہوتا ہے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. ہاں اگر تھال کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف اس کے اندر ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں تو پھر دور سے بھی کوئی چیز اپنے مطلب کی اٹھا سکتا ہے. گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ یہ حرص کی دلیل ہے، تھوڑا ٹھنڈا کرنے دے، ویسے بھی نہیں کھایا جاتا. اور کھانے کے اوپر پھونک نہیں مارنی چاہیے کہ اس سے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ کھانے میں جاتے ہیں. کھانے کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے. کھاتے وقت باتیں کرتے جائیں، بالکل چپ رہ کر کھانا جو ہوتا ہے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے خاموش ہے کہ کھانے کے درمیان نہیں بولنا چاہیے تو یہ درست نہیں. ہاں ویسے ہی فضول گوئی سے بچتے ہوئے اگر کوئی خاموشی سے کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ اس خاموشی کو وہ ثواب نہ سمجھے کہ خاموش رہ کر کھانا کھانا ہی ثواب ہے. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، یعنی جب کھائے تو پھر اس کی انگلیاں بھی چاٹ لے. تو ویسے تو 3 انگلیوں سے کھانا جو ہے وہ شریعت نے پسند کیا ہے، اور جب انگلیاں چاٹے تو پہلے یہ بڑی انگلی اور پھر اس کے بعد شہادت کی، پھر انگوٹھا. چاول بھی اسی طرح کھا لے، حالانکہ مشکل ہے لیکن اسی طرح کھانے کی عادت ڈالے، ورنہ اگر زیادہ انگلیاں بھی ہوں یا چمچ سے بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے. کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اس پر کریں کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا ٹرینڈ ہے، یہ بڑا مشہور ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، تو ایسا نہیں ہے. میٹھا نہیں سنت ہے، بلکہ نمک سے شروع کیا جائے اور نمک پر ہی ختم کیا جائے. یہ کھانے کے آداب ہیں اور اس سے کیا ہوتی ہیں، 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو اگر درمیان میں کوئی میٹھا کھا لیا تو پھر آخر میں نمک پر ہی اس کو ختم کیا جائے.